السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ الذی لم یزل عالما قدیرا سمیعا بصیرا، والصلاة والسلام علی من ارسل شاہدا ومبشرا ونذیرا، اما بعد فاعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم من حمزہ ونفخہ ونفثہ، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ فبشر عباد الذین یستمعون القول فیتبعون احسنہ، اولئک الذین ہداہم اللہ واولئک هم اولو الالباب۔ وقال جل شأنہ وننزل من القرآن ما هو شفاء ورحمۃ للمؤمنین۔ ناظرین، پروگرام دوائے شافی حاضر خدمت ہے، اور اللہ کی بارگاہ میں دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ جو کچھ بھی اس پروگرام کے ضمن میں کتاب اللہ سنت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات کی روشنی میں سنا جائے، اللہ سب تعلیمات کو سننے سمجھنے اور پھر اس پر عمل پیرا ہونے کی توفیق عطا فرمائے۔ سبحانک لا علم لنا الا ما علمتنا انک انت العلیم الحکیم۔ ناظرین، آج کی اس نشست میں ہماری گفتگو کا موضوع جو وہ حدیث جس کی طرف ہم نے اشارہ کیا اس پروگرام سے پہلے، امام موصوف ابن القیم رحمہ اللہ نے اس کو ذکر کیا ہے اپنے اس عنوان کے تحت کہ دواء العی السؤال، کہ عاجزی یا بے علمی یا جہالت جو کہ ایک مرض ہے، اس کا علاج اصل دریافت کرنا ہے، سوال ہے۔ اور اس کی دلیل میں وہ سنن نبی داود کی ایک حدیث لائے ہیں جو میں چاہوں گا کہ پہلے آپ کے سامنے اس کی نص ذکر کی جائے، پھر اس کے بعد اس حدیث کے بارے میں کچھ گفتگو ہوگی۔ فرماتے ہیں فروا ابو داود فی سننہ من حدیث جابر بن عبداللہ، کہ امام ابو داود نے اپنی سنن میں یعنی سنن ابی داود میں حضرت جابر بن عبداللہ رضی اللہ تعالی عنہما سے یہ حدیث ذکر فرمائی ہے کہ خرجنا فی سفرن۔ حضرت جابر بن عبداللہ رضی اللہ تعالی عنہما خود فرماتے ہیں کہ ہم ایک سفر میں نکلے، فاصاب رجلا منا حجر، تو ایک شخص کو کسی طرف سے یا کسی طرح سے ایک پتھر لگا، سر میں لگا پتھر، تو اتنا وہ زیادہ پتھر لگا اس کو اتنی حد تک کہ فشجہ فی راسہ، کہ اس کے سر کو اس نے پھوڑ دیا، سر زخمی ہو گیا اور اس سے خون بہنے لگا۔ ثم احتلم، پھر وہ شخص اس کے بعد چونکہ نوجوان تھا، سویا رات کو اس زخم کے ہوتے ہوئے اس کو احتلام ہوا، تو جب احتلام ہوا رات کو تو اٹھا صبح، تو ظاہر ہے کہ اب سفر میں تھے اور پانی بھی دستیاب نہیں ہوتا تھا اس دور میں، خاص طور پر سفر کی حالت میں تو پانی پینے کو جو ہے وہ بہت مشکل سے ملا کرتا تھا۔ سفر کی صعوبتوں کے ساتھ وہ زخمی شخص تھا اور اس نے پھر نماز ادا کرنا تھی صحابہ اکرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کے ساتھ، تو فسأل اصحابہ فقال، تو اس نے اپنے ساتھیوں سے پہ دریافت کیا۔ اب یہ دیکھیے کہ اب وہ شخص جو ہے اس کو علم نہیں ہے اس مسئلے کا، کہ ایسا اگر مسئلہ ہو جائے کہ اگر آدمی جو ہے وہ بیمار پڑ جائے یا زخمی ہو جائے تو اس کے ساتھ ہی وہ احتلام کی حالت میں ہو یا حالت جنبی حالت میں، جنابت کی حالت میں اس پر غسل فرض ہو جنابت کا، اس کے بغیر وہ نماز نہیں ادا کر سکتا، تو اب وہ زخمی ہے تو اس بارے میں اس کو علم نہیں، وہ کیا کرے؟ اس نے تو یہ کیا کہ خود علم نہیں تھا تو صحابہ اپنے دیگر ساتھیوں سے پوچھا۔ فسأل اصحابہ فقال، کہا حل تجدون لی رخصۃ فی تیمم، کسی کو کیا اس مسئلے کے بارے میں علم ہے کہ تیمم میں کر لوں اگر تو میرے لیے یہ کافی ہوگا اس حالت میں اور میں نماز ادا کر لوں؟ قالوا، سب جتنے بھی تھے وہاں اس کے رفقا صحابہ اکرام رضوان اللہ علیہم اجمعین میں سے، انہوں نے یہ بات آگے سے کہی کہ ما نجد لک رخصۃ، کہ ہمارے ہاں یا ہمارے نزدیک تیرے لیے اس بارے میں کوئی رخصت نہیں کہ تو تیمم کر لے یا تیمم تجھے کافی ہوگا اس حالت میں۔ کیا مطلب کہ ہمارے ہاں تو اس کی رخصت نہیں ہے، آپ کو یہ اس بارے میں غسل ہی کرنا ہوگا، جیسا کہ عام ایک نارمل تندرست شخص جو ہے وہ غسل کرتا ہے جنابت کی حالت میں۔ وَأَنْتَ تَقْدُرُ يَتَقْدِرُ عَلَى الْمَاءِ،
اور اگر اس حالت میں کہ تو پانی تیرے پاس بھی موجود بھی ہے اور پانی تو استعمال بھی کر سکتا ہے، اس لیے ہمارے خیال کے مطابق یہ تیرے لیے اس میں رخصت نہیں کہ تو مسح کر۔ فاغتسل فمات، تو حدیث میں آتا ہے ناظرین کہ اس سفر میں وہ شخص اس نے انہی کے کہنے پر پانی کو استعمال کیا، پانی سے وہ نہایا، غسل کیا، تو ظاہر ہے سر کا زخم تھا اور زخم بھی سخت گہرا ہوگا، اور اس زخم کی گہرائی کی بنا پر اس میں پیپ پڑ گئی اور پھر انفیکشن ہوئی، پھر وہ بڑھتا گیا۔ تو چونکہ سفر کی حالت میں انسان فوری کوئی اور اقدامات بھی نہیں کر سکتا کہ کسی معالج سے اس کا فوری علاج کرے یا گھر میں کوئی اور اس کے سد باب کے لیے کوئی انتظام و اہتمام کر سکے، تو سفر کی حالت میں وہ فوت ہو گیا، اسے موت آ گئی۔ تو جب وہ زندگی ہار گیا تو اس کے بعد فلما قدمنا، حضرت جابر بن عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، یہ حدیث کے راوی ہیں، کہ جب ہم آئے الی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس جب ہم پہنچے تو اخبر بذالک، تو آپ کو اس واقعے کے بارے میں خبر دی گئی۔ صحابہ کوئی چیز چھپایا نہیں کرتے تھے، جو بھی بات آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی موجودگی میں ہوتی تھی آپ صحابہ فوراً دریافت کرتے تھے، پوچھتے تھے، اور اگر کوئی آپ کی عدم موجودگی میں وہ کوئی کام کر بیٹھتے یا ان سے کوئی سرزد ہو جاتا کوئی کام، تو وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے خدمت میں فوراً حاضر ہو کر اس کے بارے میں دریافت بھی کرتے، اطمینان بھی حاصل کرتے۔ فَاسْأَلُوا أَهْلَ الذِّكْرِ إِن كُنتُمْ لَا تَعْلَمُونَ کے تحت وہ اپنا اطمینان پانے کے لیے وہ آپ سے سوال کرتے، دریافت فرماتے، اور رحمت للعالمین ان کو جو جواب دیتے وہ جواب بھی پھر آگے سے وہ ذکر فرماتے، اس کو آگے سے اس کا تذکرہ کرتے، جو جواب ہاں میں ہوتا یا نہ میں ہوتا وہ اس کو چھپاتے، اپنے تک محدود نہیں رکھتے تھے۔ تو مقصد یہ تھا کہ اس بارے میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو خبر دی جائے کہ یہ واقعہ ہوا ہے اور آپ کی اس بارے میں کیا رہنمائی ہے۔ فکر مند بھی تھے کیونکہ وہ شخص جو ہیں وہ اللہ کو پیارے ہو گئے تھے۔ فقال قتلوہ قتلہم اللہ، اللہ اکبر۔ رحمت للعالمین نے سن کر آپ کی انتہائی پریشانی ہوئی آپ کو اور صدمہ ہوا۔ یہ الفاظ اسی وقت ہی انسان کی زبان سے ادا ہوتے ہیں جب انسان انتہائی زیادہ پریشان ہو جائے سن کر اور صدمے سے نڈال ہو جائے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جب یہ سنا کہ ایسا ہوا ہے تو آپ نے فرمایا کہ ان لوگوں نے تو اس کو قتل تک کر دیا ہے، مار دیا ہے۔ قاتلہم اللہ او قاتلہم اللہ، اللہ ان کو ہلاک کرے، یعنی آپ نے بلکہ بد دعا فرمائی ان کے لیے کہ ایسے الفاظ استعمال کیے کہ تم لوگوں نے یا اس کو ایسا مسئلہ بتا کر اس کو ہلاک کر دیا یہاں تک کہ وہ فوت ہو گیا۔ تو قاتلہم اللہ، اللہ ان کو قتل کرے جنہوں نے اس کو یہ اس طرح کا مسئلہ بتا کر اس کی طرف رہنمائی کی۔ الا سألوا اذ لم يعلموا، یہ الفاظ ہیں جو ہمارے لیے اس وقت گفتگو کا اصل موضوع ہیں، وہ رحمت للعالمین کے یہ الفاظ الا سألوا اذ لم يعلموا، جب وہ جانتے نہیں تھے تو انہوں نے پوچھ کیوں نہیں لیا۔ یہ ہے تعلیمات ناظرین ساری امت کو قیامت تک کے لیے رحمت للعالمین کی اس بارے میں کہ کہیں کوئی شخص جو ہے وہ ایسا گنونا کام نہ کر بیٹھے کہ اس سے بجائے اس کے کہ وہ ثواب اور اجر حاصل کر رہا ہو، لیکن یحسبون انہم یحسنون صنعا، کہ وہ یہ سمجھ رہے ہوں کہ ہم نے بڑا اچھا کیا ہے، لیکن حقیقت میں وہ اللہ کی نافرمانی ہے، اللہ کو ناراض کر بیٹھے ہیں اپنی جہالت کی بنا پر، عدم علم کی بنا پر۔ اور پھر یہ کہ عدم علم تھا، جہالت تھی، علم نہیں تھا تو پوچھتے، سوال کرتے۔ الا سألوا اذ لم يعلموا، انہوں نے پوچھا کیوں نہیں اگر وہ جانتے نہیں تھے اس بارے میں، اس مسئلے کی بابت۔ آپ نے فرمایا فإنما شفاء العی السؤال، اس لیے کہ جو جاہل ہے شخص اس کا ایک مرض ہے یہ جہالت، اس کے اندر بہت بڑی کمی ہے، بہت بڑی، کیونکہ جہالت جو ہے وہ علم کے مقابلے میں اللہ رب العالمین اس کا ذکر فرمایا ہے۔ قل هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون، کیا پڑھے ہوئے جانتے جو لوگ ہیں وہ اور کیا جو ان پڑھ لوگ جو نہیں جانتے وہ برابر ہو سکتے ہیں؟ کبھی بھی نہیں۔ استفہام انکاری ہے، یعنی کبھی بھی وہ اکٹھے کبھی بھی ایک جیسے نہیں ہو سکتے، ایک مقام پر مرتبے پر نہیں ہو سکتے۔ اور اللہ رب العالمین نے انہی لوگوں
کے درجات بھی اور مقام بھی مرتبے بھی اس دنیا میں بھی، بلکہ نہ صرف آخرت میں تو ہوں گے ہی، کیونکہ وہ اللہ نے ان کو انبیاء کا جانشین بنایا ہے۔ دنیا میں بھی اللہ نے ان کی عزت و احترام اور وقار کو دیگر جہلاء کے مقابلے میں زیادہ اتنا رکھا ہے۔ فرمایا یرفع اللہ الذین آمنوا منکم والذین اوتوا العلم درجات، کہ اللہ رب العالمین نے ان لوگوں کے درجے بلند کیے ہیں تم میں سے جو صاحب ایمان ہیں اور پھر انہیں علم ہے اور وہ علم رکھتے ہیں، علم پاتے ہیں۔ تو فرمایا کہ شفاء علیہ جہالت کا جو اصل علاج ہے وہ کیا ہے؟ السؤال، جس طرح کہ ایک بیماری ہے تو اس کا علاج کیا ہے؟ دوا، اس کی تشخیص کر کے اس کا علاج کیا جائے، کو روحانی علاج ہے یا جسمانی علاج ہے، تو بالکل ایسے ہی یہ ایک مرض ہے۔ فَإِنَّمَا كَانَ يَكْفِيهِ أَن يَتَيَمَّمَ، یہ بہت کافی تھا۔ اب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا اس جو جہالت کا مرض تھا اس کا کیا علاج بتایا؟ آپ نے صحابہ اکرام کو چونکہ علم نہیں تھا تو وہ اس عدم علم کی بنا پر یہ نقصان کر بیٹھے۔ رحمت للعالمین کی زبان اقدس سے بھی ایسے الفاظ نکلے اتنے سخت کہ قاتلہم اللہ، کہ اللہ ان کو ہلاک کرے۔ تو اب آپ نے ان کی یہ جو کمی تھی اس کا علاج کیا کیا؟ علاج یہ فرمایا، یہ بتا کر کہ کان یکفیہ، اس کے لیے کافی تھا کہ ان یتیمم، کہ وہ تیمم کر لیتا، وضو کا تیمم، کہ اگر ان کو تم مرضى فلم تجدوا ماء فتیمموا صعیدا طیبا، قرآن مجید میں ہے کہ وضو نہیں کر سکتے یا پانی نہیں ہے عدم علم کی بنا پر، تو پاکیزہ مٹی سے تیمم کر لو، اس کے بعد آپ نماز پڑھ سکتے ہیں۔ تو ناظرین، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ ہدایت فرمائی کہ وہ تیمم کرے، اور پھر فرمایا کہ او یاسب علی جرحہ بخرقۃ، یا یہ فرمایا کہ وہ کیا کرتا کہ اپنا جو زخم تھا، جو سر میں زخم تھا، اس پر آپ کیا کرتے کہ وہ اپنا پٹی باندھ لیتا، کوئی کپڑے کا پیس، خرقہ کہتے ہیں، کپڑے کا کوئی پیس بڑا کثیف سا ہو جس میں اندر پانی نہ گھس سکے، تو وہ اپنے اس سر پر باندھ لیتا، اچھی طرح لپیٹ لیتا۔ ثم یمسح علیہا، اور پھر جب وہ باندھ لیتا تو اس پر مسح کر لیتا، اپنا ہاتھ جو ہے نا اس تر کر کے صرف پانی سے، تو گیلا ہاتھ جو ہے وہ تر ہاتھ وہ اس پٹی پر جو کہ بندھی ہوئی ہوگی اس زخم پر، اس پر وہ پھیر لیتا، مسح کر لیتا۔ وَيَغْسِلُ سَائِرَ جَسَدِهِ، اور بقیہ سارے جسم کو وہ دھو لیتا، نہا لیتا۔ تو یہ دونوں صورتیں ہیں، پانی نہیں تو تیمم کر لے، یعنی پانی کی عدم موجودگی میں وہ تیمم کرے گا، اور تیمم وہی جو کہ وضو والا تیمم ہے، یعنی جو شریعت میں موجود ہے کہ وہ اپنے ہاتھ جو ہیں وہ زمین پر مارے، اور پھر مارنے کے بعد ایک ہی بار اس پر ہتھیلیوں پر پھونک مارے تاکہ وہ مٹی وغیرہ جو زیادہ لگی ہے وہ اڑ جائے، ختم ہو جائے، اور پھر ان ہاتھوں کو اپنے چہرے پر مل لے ایک ہی بار۔ تو یہ تیمم ہے، بڑا ہی ایزی اور آسان، اللہ نے رخصت دی اس کی۔ تو یہ تیمم کافی تھا۔ اس کا مطلب یہ نہیں کہ تیمم جو ہے وہ اس طرح کرے کہ پورا زمین میں لیٹے اور پھر اپنے ہر جسم کے حصے کو گرد سے بھر لے، جب وہ گرد سے اٹ جائے تو پھر اس وقت وہ نماز پڑھے۔ تیمم کا مطلب یہ نہیں ہے، غسل جنابت کا جو بدل ہے وہ تیمم وہی تیمم ہے جو وضو کا تیمم ہے، یہ ذرا اچھی طرح ذہن میں رکھ لیجئے۔ اور اگر پانی مل گیا ہے، پانی موجود ہے، تو پھر وہ یہ کوشش کرے کہ جہاں زخم ہے، یعنی کسی بھی جسم کے حصے میں کوئی انسان کو زخم ہوتا ہے، ہاتھ میں ہے، پاؤں میں ہے، پیٹ میں ہے، یا کسی آنکھ میں یا سر میں یا کان میں، گردن میں، کسی بھی جگہ میں ایسا زخم ہے کہ جو پانی پڑنے سے بڑھ سکتا ہے، اس کا خطرہ ہے، پیپ پڑ جائے گی یا اس مرض بڑھ جائے گا، تو پھر اس پر وہ کوئی کپڑا اس کو باندھ لے، پٹی باندھ لے، اچھی طرح روئی وغیرہ اس زخم سے بھر کر اوپر پٹی باندھ لے، جب وہ محفوظ ہو جائے کہ اس میں پانی نہیں پہنچ سکے گا، تو بقیہ جسم کے حصے پر پانی بہائے اور اس جگہ پر اپنا ہاتھ جو ہے وہ گیلا اس کو پھیر لے، جس طرح کہ رحمت للعالمین نے یہاں یہ تعلیمات دی ہیں۔ ثم یمسح علیہا ویغسل سائر جسدہ، کہ بقیہ جسم کو وہ پانی سے دھو لے۔
ناظرین، فرمایا امام موصوف کہتے ہیں کہ فأخبر ان الجہل داء، کہ یہاں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس اپنے فرمان میں یہ بات ذکر فرمائی ہے کہ جہالت جو ہے وہ بہت بڑا مرض ہے، فإن شفاءہ السؤال، اور اس کی شفا جو ہے وہ سوال ہے، دریافت کرنا اس مسئلے کے بابت جس مسئلے کے بارے میں علم نہ ہو۔ تو ناظرین، جیسا کہ میں نے پہلے بھی ذکر کیا ہے کہ جہالت کی وجہ سے انسان بڑے ہی نقصان اٹھاتا ہے، دینی بھی اور دنیاوی بھی، ہر اعتبار سے۔ تو کوئی بھی انسان کسی عمل کا آغاز کرنا چاہے، یا کوئی دینی عبادت کا عمل ہے اللہ کے رضا اور خوشنودی کے حصول کے لیے، اللہ کا تقرب حاصل کرنے کے لیے کوئی عبادت یا بندگی ہے، تو اس بارے میں کتاب اللہ سنت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے دلیل، اس کے بارے میں تلاش کرے، ریسرچ کرے، یا یہ کہ علماء سے، فقہاء سے، اہل علم و فضل سے پوچھے، دریافت کرے، پورا اطمینان ہو جانے کے بعد اس پر عمل پیرا ہو۔ اسی طرح اگر کوئی جسمانی اعتبار سے کوئی بیمار ہے، کوئی فزیکلی اس کو کوئی، اللہ سب کو محفوظ رکھے، کسی بیماری میں وہ پڑ گیا ہے، بیماری اس کو لاحق ہے، تو اس کو چاہیے کہ وہ حقیقی جو معالج ہے یا جو اسپیشلسٹ ہے اس کے ساتھ کانٹیکٹ کرے، رابطہ کرنے کے بعد علاج کرے، اپنے تئیں خود ساختہ نسخے استعمال کر کے اپنے آپ کو نہ بیماری بڑھائے نہ ہلاکت میں ڈالے۔ اللہ رب العالمین کا یہ فرمان ہے وَلَا تُلْقُوا بِأَيْدِيكُمْ إِلَى التَّهْلُكَةِ، کہ اپنے آپ کو اپنے ہاتھوں ہلاکت میں نہ پہنچاؤ، نہ ڈالو۔ تو یہ ایسا کرنا گویا کہ خودکشی کے مترادف ہوگا کہ کوئی شخص یا جانتا نہیں اور اپنے طور پر وہ اپنے نسخے جو ہیں خود ساختہ وہ یا کوئی ایسے شخص سے پوچھتا ہے جو کہ اسپیشلسٹ نہیں ہے اس مرض کے بارے میں، معالج نہیں، جانتا نہیں ہے، تو وہ اس کو ایسی جگہ پہ پہنچایا دے جس طرح کہ صحابہ نے اس کو یہ سوال اس حدیث کے مطابق جواب دیا، آتا نہیں تھا تو کہہ دیا کہ نہیں، ہمارے نزدیک کوئی رخصت نہیں ہے تیرے لیے، تو اس نے غسل کیا اور پانی کے ساتھ اس زخم کو خراب کر لیا، اور پھر اس کے بعد اس کی موت واقع ہو گئی۔ تو یہ جہالت، جیسا کہ میں نے کہا ہے کہ یہ علم کی ضد ہے، اور انسان کو چاہیے کہ علم اور معرفت حاصل کرنے کی جستجو میں رہے، کوئی بھی معاملہ ہو اس کے لیے فائدہ مند بھی ہوگا اور ہر قسم کی تکلیف اور ضرر اور نقصان سے وہ محفوظ بھی رہے گا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات امت کے لیے یہی ہیں، اور اسی طرح جا بجا اور اس حدیث کا بھی جو اصل جو اس سے جو سبق ہمیں ملتا ہے وہ یہی ہے کہ انسان عدم علم کی بنا پر پوچھے اور پھر اس کے مطابق عمل کرے، دریافت ہو جانے کے بعد پھر پیچھے نہ ہٹے۔ اللہ تعالیٰ کی بارگاہ ہمیں دعا ہے کہ جو کچھ بھی کہا ہے، جو کچھ سنا ہے، جو کچھ سمجھا ہے، اللہ تعالیٰ اس پر عملی زندگی میں عمل پیرا ہونے کی توفیق دے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔